أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 42 اور آیت نمبر 43 تلاوت کی ہے۔ ان دونوں آیات میں اللہ تعالی حضرت مریم علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہیں۔ پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، وَإِذْ اور اِذ جب، قالت کہا، ملائکہ فرشتوں نے، اور جب فرشتوں نے کہا یا مریم اے مریم علیہ السلام، ان اللہ بے شک اللہ تعالی ہستفاکی، اللہ نے ہستفاکی یعنی تجھے، کی کا مطلب تجھے، ہستفا چن لیا ہے۔ ہستفا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے نا مصطفیٰ، جو چنے ہوئے، تو یہ ہستفا بھی اسی طرح کا لفظ ہے کہ چن لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ ہستفا کی کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا، وطہرا کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاک کر دیا، واصطفا کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن کر عظمت عطا فرما دی، علی نساء العالمین، علی پر، نساء عورتیں، عالمین تمام جہان کی، تو تمام جہان کی عورتوں پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے چن کر فضیلت عطا فرما دی۔ پھر پڑھتے ہیں، ارشاد ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور جب فرشتوں نے مریم علیہ السلام سے آ کر کہا اے مریم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے تجھے عظمت و بزرگی عطا فرما دی اور تجھے پاکیزگی عطا کی اور تمام دنیا کی عورتوں پر ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا۔ غور کریں، حضرت مریم علیہ السلام کی شان اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا۔ پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انہوں نے بیت المقدس میں جگہ پائی بچپن سے ہی، اور اس سے بڑی اور کیا خوشخبری ہو سکتی ہے کہ وہ جنتی رزق ان کو ملتا رہا، جو کہ زکریا علیہ السلام بھی دیکھتے تھے تو حیران ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ اسی رزق کو دیکھ کر بے موسمی پھل اور ایسی چیزیں جو کہ وہاں ممکن نہیں تھیں دیکھ کر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، اگر یہ سب کچھ یہاں پہنچ سکتا ہے تو پھر مجھے بھی اولاد ہو سکتی ہے، تو میرے لیے بھی کرم فرما۔ تو یہ مریم علیہ السلام کی اور بڑی ایک فضیلت ہے کہ ان کو جنتی رزق ملتا رہا۔ پھر وہ جسمانی طور پر بھی پاک رہیں، نہ ان کو حیض آتا تھا اور نہ نفاس تھا اور نہ کسی مردوں کے ساتھ اختلاط تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے ان کو روحانی، جسمانی، قلبی، اخلاقی طور پر ہر طرح سے پاک صاف رکھا، اس لیے فرمایا وطہرا کی کہ اللہ نے ان کو پاک صاف رکھا۔ پھر
اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی تمام عورتوں پر جو اس وقت مخلوق تھی سب پر اللہ نے ان کو فضیلت عطا کی. وصطفیٰ کی علی نساء العالمین، تو تمام جہان کی عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرما کے ان کو چن لیا. تو یہ بڑی بڑی خدمت ہے ان کی. آپ دیکھیں کہ سب سے بڑی بات یہ بھی ہے نا کہ زکریا علیہ السلام کو ان کا کفیل بنایا. زکریا علیہ السلام خود کتنے پاک باز پیغمبر الہی تھے، اللہ تعالیٰ کے خاص پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ کا خاص ذکر و فکر میں کرنے والے تھے. ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ یعنی حضرت مریم علیہ السلام کو زکریا علیہ السلام کفیل بطور عطا فرمائے. تو یہ بھی بڑی شان ہے مریم علیہ السلام کی. پھر دیکھیں کہ اور سب سے بڑی نشانی جو ہے وہ یہ کہ بیٹا عطا فرمایا، اور بیٹا بھی باپ کے بغیر. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص نشانی تھی جس کے لیے اللہ نے ان کو چن لیا تھا. یعنی اپنے کلمۃ اللہ، یعنی ہم کہتے ہیں کہ کلمہ الہی، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں کسی کام کا تو فرماتے ہیں کن ہو جا فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کن کا جو کلمہ ہے اس کی شان ہے عیسیٰ علیہ السلام، اس لیے ان کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے. تو وہ اللہ کا کلمہ ہے. تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بڑی شان حضرت مریم علیہ السلام کو عطا فرمائی. پھر دیکھیں کہ جو ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی خدمت میں لگا دیا، کیونکہ فرشتے ہر وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ رہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت ان کے ہاں نشاور کرتے رہتے تھے. تو یہ بھی سب سے بڑی بات ہے. اور اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اب پیدائش سے لے کر یعنی جوانی اور پھر آگے عمر انہوں نے کہاں گزاری؟ اللہ کے گھر میں. اور جنہیں اللہ اپنے گھر میں رکھے وہیں پال پوس کر جوان کرے، تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے. تو یہ سب سعادتیں حضرت مریم علیہ السلام کو عطا ہوئیں. تو یہ کیونکہ اللہ نے ان کو چن لیا تھا، تو یہ ان پر بڑا اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا، تو اللہ کی رحمت ہوئی. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، کہ فرشتوں نے جب انہیں کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، کہ اللہ نے بے شک تمہیں چن لیا ہے. اب اگلی بات دیکھیں نا، وَطَہَّرَکی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکیزگی عطا فرما دی، یعنی پاک بنا دیا، ذہنی، جسمانی، روحانی، قلبی، ہر طرح سے اخلاقی طور پر ہر طرح سے پاک بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. اب یہ جو یہودی ہیں اور وہ حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگاتے ہیں اور اس طرح، تو ان کا رد کر دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ جب قرآن پاک کیونکہ حق ہے، سچ ہے، یہ کتاب وہ ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی کی گواہی دے دی کہ فرمایا طہرہ کی، اور اللہ نے آپ کو پاک کیا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک صاف تھیں ہر قسم کی گناہ سے، ہر قسم کی تہمت اور ایسی باتوں سے جو یہودیوں نے کی، جو دوسرے لوگوں نے کی، سب سے پاک صاف اللہ کی نیک بندی تھیں، اور اللہ کے چنے ہوئے انسانوں میں سے خاص انسان تھیں. خاص طور پر عورتوں میں ان کی بہت بڑی فضیلت ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فضیلت والی عورتوں میں حضرت مریم علیہ السلام کو بھی رکھا ہے کہ آپ کی بہت بڑی فضیلت ہے. تو اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کی بہت بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور بڑی پاکیزگی عطا فرمائی، اور جو بھی تہمت لگانے والے ہیں ان کی غلاظت بھری باتیں اللہ تعالیٰ نے انہی کے منہ پر الٹا دیں، اور فرما دیا کہ مریم علیہ السلام تو وہ تھیں جو پاکیزگی کا ایک
حسین جو ہے روپ تھیں جو اللہ کی طرف سے عطا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جسمانی ذہنی ہر طرح سے پاکیزگی عطا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر وصطفیٰ کا علی نساء العالمین، اور تمام جو عورتیں ہیں سب عورتوں پر ان کو فضیلت بھی عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا اپنی نشانی بطور، اور پھر اپنی امانت یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو ان میں رکھا، اور وہ نشانی جو کہ سب لوگوں کے لیے ایک اور امتحان کا باعث تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے عطا فرمائی، اور جو ایمان والے تھے ان کو حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی کھل کے نظر آ گئی، اور جو شیطانی روپ والے تھے تو ان وہ الزام لگانے لگ گئے۔ یہودیوں نے بھی حضرت مریم علیہ السلام پر الزام لگایا، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ناجائز بچہ قرار دیا۔ کتنا بڑا یعنی کہ ان کا الزام تھا۔ تو اس طرح سے حضرت مریم علیہ السلام کا اللہ نے جب ان کا حکم فرما دیا کہ یہ پاکیزہ تھی، تو پھر یہودیوں کا سب الزام ختم ہو گیا، سب جو الزام لگائے تھے غلط، اللہ تعالیٰ نے انہی کے منہ پر مار دیے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نیک بدنی تھیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر وقت رکوع سجود میں رہتی تھیں۔ اس میں روایت میں آتا ہے کہ اتنا لمبی لمبی رکعتیں پڑھتی تھیں کہ بعض اوقات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جو ٹخنے تھے وہ بھی سوج جاتے تھے، اور اس طرح یعنی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے حضور اتنا زیادہ عبادت میں مصروف رہتی تھی۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے اتنی عطائیں فرما دیں، یعنی کہ جیسے حکم ہوا کہ اللہ نے آپ کو چن لیا، اللہ نے آپ کو پاک کیا، اور تمام دنیا کی کائنات کی جو بھی عورتیں ہیں سب پر آپ کو فضیلت دی، جب یہ بات آ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا جو کہ شکرانے کے طور پر کیا کرنا چاہیے۔ تو اگلی آیت میں بیان ہوا، آیت نمبر 43 میں ارشاد ہوا کہ یا مریم، اے مریم علیہ السلام، یا مریم مقنوتی مین فرما بردار ہو جاؤ، یعنی ویسے ہی تو فرما بردار تھی، اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تلقین ہوئی ربی کی اپنے رب کی فرما بردار ہو جاؤ، یعنی اپنے رب کی فرما بردار ہو جاؤ، وسجدی اور اسے سجدہ کرتی رہو، ورکائی اور اس کو رکوع کرتی رہو، اور رکوع کرتی رہو کیسے؟ مع الراکین، ان لوگوں کے ساتھ جو رکوع کرتے ہیں۔ مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، راکین کا مطلب رکوع کرنے والے، تو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ گویا نماز جو ہے آپ بھی جماعت کے ساتھ پڑھا کرو، جس طرح ایسے ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عورتیں پیچھے صف بناتی تھیں، تو یہاں پر بھی حضرت مریم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ بھی جماعت جیسے نماز پڑھی جاتی ہے آپ بھی رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، گویا آپ بھی نماز پڑھو۔ یہاں پر یہ دیکھیں کہ عورت حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی عظمت عطا فرمائی، جبکہ اللہ نے خود فرمایا پچھلی آیت میں کہ وصطفیٰ کی علی نساء العالمین، تمام جہانوں کی عورتوں پر اللہ نے ان کو فضیلت عطا فرمائی۔ پھر بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو امام نہیں بنایا، تو پھر بھی یہی حکم آیا کہ ورکعی مع الراکعین، کہ آپ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ گویا آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو تو امام اور ہوگا، امام مرد ہوگا، امام عورت نہیں ہوگی، تو ان کو بھی نماز میں امام بھی نہیں بنایا، تو اس لیے آپ کو بھی یہی حکم ہوا کہ آپ بھی نماز پڑھو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کو یہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ آپ سجدہ بھی وسجدی ورکعی مع الراکعین، کہ آپ سجدہ بھی کرو رکوع بھی کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو جو عیسائی ہے، پہلے اگر دیکھیں نا ان کی جو پہلی بائبل جو اصل کتاب تھی
اس کے اندر ان کا نماز بھی تھی، اور اسی طرح جس طرح ہم رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی اسی طرح کرتے تھے، جس طرح کہ آپ نے ابھی حضرت مریم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ بھی ان کو بھی حکم ہوا کہ سجدہ کرو، رکوع کرو۔ لیکن اب دیکھیں کہاں عیسائی جو ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں، کہاں رکوع کرتے ہیں۔ یہ سب بعد کا انہوں نے تبدیلیاں کر کے اپنا عبادت کا معاملہ ہی تبدیل کر دیا، جبکہ قرآن پاک واضح طور پر فرما رہا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام اور پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب سجدہ بھی کرتے تھے، رکوع بھی کرتے تھے اور عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ تو اس طرح سے حضرت مریم علیہ السلام بھی رکوع بھی کرتی تھیں، سجدہ بھی کرتی تھیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں اب سب کچھ بھلا کر اور اب یہ اپنی ہی وہ مرضی پہ چل پڑے ہیں، جبکہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی فیملی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، یہاں ہم سب کو معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، اور وہ اللہ کا کلمہ ہے۔ جیسے اللہ کوئی چیز بنانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح اللہ کا کلمہ ہے، اور اس کلمۃ اللہ یعنی اللہ کے کلمے کی پھر اس کی جو گواہی جو ہے وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے دی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دیکھیں نا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو چن لیا تمام جہانوں پر اور ان کو پاک کیا، اب فضیلت عطا فرمائی تمام عورتوں پر۔ تو اس کے بدلے میں اب جیسے ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں بندے پر ہوتی ہیں تو بندے کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ آپ شکر گزاری کیسے کرو گی کہ فرما بردار ہوتی جاؤ اللہ کی اور زیادہ ہی، اور سجدہ بھی کرتے رہو۔ سجدہ کا مطلب ہے اور زیادہ نوافل پڑھو، تو رکوع بھی کرتے رہو جماعت کے ساتھ یعنی نماز پڑھو۔ تو یہ بھی فرما دیا گیا۔ تو یہ کرم ہے، تو کرم پر پھر شکرانہ ہوتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام اتنا زیادہ وہ نمازیں پڑھتی تھیں نفل میں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، تو بہت زیادہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث میں فرماتے ہیں کہ مردوں میں سے بہت باکمال مرد گزرے ہیں، مگر عورتوں میں سے مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فضیلت کے اعتبار سے اللہ کی بہت بڑی شان میں ہیں۔ اسی طرح سے ایک حدیث ہے نسائی میں، احمد میں اور ترمذی میں، 3 حدیثوں کی کتابوں میں ہے کہ اہل جنت کی سب سے زیادہ فضیلت والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جس میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ آسمان سے اترا، اس نے اللہ سے اجازت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیں نا۔ اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام جو تھیں وہ بنی اسرائیل کے زمانے کی عورتوں میں سب سے افضل تھیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام کائنات کی عورتوں سے افضل ہیں، اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے جسم کا حصہ ہے، مجھے وہ چیز ناگوار ہوتی ہے جو اسے ناگوار ہوتی ہے، اور وہ چیز مجھے ایذا دیتی ہے جو اسے ایذا دیتی ہے۔ یعنی جو چیز حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تکلیف دیتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مجھے بھی تکلیف دیتی ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے، ان سے محبت کرنا اور ان کی عزت و حرمت کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ اس لیے دیکھیں کہ یہ آیت یہ بھی بتاتی ہے، یہاں پر میں نے آپ کو یہ آیت جو پڑھ کے سنائی، یا مریم اقنتی ربی کی وسجدی ورکائی مار راکین، کہ اے مریم اللہ کی اور زیادہ فرما بردار ہو جا، اسے سجدہ کرتی رہو، اور رکوع کے ساتھ جو نماز پڑھتے ہیں ان کے ساتھ آپ بھی رکوع کرتی رہو، یعنی نماز باجماعت پڑھتی رہو۔ اب اس میں غور کریں کہ سجدہ اور رکوع یہ اس وقت موجود تھا اور اب بھی موجود ہے، ہم وہ کرتے ہیں۔
اور سجدہ اور جو ہوتا ہے نا سجدہ، یہ اللہ کے بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہے، جیسے سورہ علق ہے نا، سورہ علق کی آیت نمبر 19 میں ہے وَاسْجُدُوا وَاقْتَرِب، اور سجدہ وَاسْجُدُوا اور سجدہ کرو، وَاقْتَرِب اور میرے قریب ہو جاؤ۔ تو گویا جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم اکثر کہتے ہوتے ہیں کہ بندہ جب دعا مانگتا ہے نا، تو دعا اگر سجدے میں جا کر مانگے تو وہ کیا ہی بات ہے، پھر وہ اللہ کی قربت میں بندہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کی قربت میں جب دعا مانگتا ہے تو اس کی شان بڑی ہوتی ہے۔ تو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں، حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے، کہ بندہ اللہ کا قرب سب سے بڑھ کر سجدہ میں ہی حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ ہر سجدہ ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیتا ہے، یعنی جتنے آپ سجدے کرتے ہیں تو ہر سجدہ ایک درجہ آپ کا بلند کر دیتا ہے اور ایک گناہ جو ہے وہ مٹا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس میں یہ جو ہم نے آج اس میں دو آیات پڑھی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا جو حضرت مریم علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو رد کر دیا۔ تو یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ہی فرما دیا کہ حضرت مریم علیہ السلام وطہرہ کی فرما کے کہ اللہ نے انہیں پاک کر دیا۔ تو جو پاک ہستی ہے اس پر کوئی الزام کیسے لگا سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت مریم علیہ السلام کو ان کی پاکیزگی بیان کر کے یہودیوں کا اور جو حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں غلط وہ رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ایک عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کا رد کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ساری دنیا کی عورتوں میں جو فضیلت والی عورتیں ہیں ان میں مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کی حفاظت کرے اور قرآن و سنت کے مطابق ہمیں اپنے عقائد کی مکمل طور پر اصلاح کر کے اور اپنے ہاں مقربین میں شامل فرمائے، اور ہمارے ہاں جو غلطی کوتاہی ہے اللہ معاف فرمائے، اور ہمیں ایمان کامل اور اعمال صالح کے ساتھ اس دنیا میں قائم و دائم فرمائے، اور پھر ایمان کامل اور اعمال صالح کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے۔ آمین۔